السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے بعد جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور ممکن ہے اختلافات شادی کے دن سے ہی پیدا ہوں، شادی کے پہلے ہفتے سے پیدا ہوں، یا 1 سال یا 10 سالوں کے بعد پیدا ہوں۔ اب جب اس کے حل کے لیے جب نکلتے ہیں تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی لڑکا یعنی زوجہ، بیوی، وائف اپنے ہسبینڈ کے بارے میں شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر میں اخلاق نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اور زوج جو ہے، ہسبینڈ جو ہے، وہ اپنی بیوی کے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ وہ اس میں اخلاق نہیں ہے، پردہ نہیں کرتی، اور محرم اور غیر محرم کا فرق نہیں ہے، اور گھر کی بیسک ذمہ داریوں کا نہ اس کو سینس ہے نہ اس کو تجربہ ہے۔ یہ ایک دم سے جو ہے نا لائن لگا دیتا ہے ایک دم سے کہ غلطیوں کے بیان کرنے کا۔ اب ایک سوال ایک ذہن میں ابھر کے فوراً آ جاتا ہے ایز اے کاؤنسلر ہمارا کہ یار شادی کے ابتدائی دنوں میں یا شادی سے پہلے جب تم کو ایک موقع تھا لڑکی کو جانچنے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا، پرکھنے کا، ایویلویٹ کرنے کا، انتخاب کرنے کا، سلیکٹ کرنے کا، وہ تمہارا کرائٹیریا آخر کیا تھا یار؟ اب تم بول رہے ہو کہ اخلاق نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، ایتھکس نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ یہ کیا شادی کے بعد تم کو اس کا علم ہوا؟ اس سے پہلے اگر تم کو اس کا احساس یا اس کا امپورٹنس اگر ہوتا تو آپ اس کے لیے جتن کرتے، پریپریشن کرتے، ڈائگنوس کرتے، ٹرائی کرتے۔ یقین مانیے بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے جب ہم اس سوال کرتے ہیں کہ بھائی شادی سے پہلے کیوں چیک نہیں کیا؟ بھائی شادی سے پہلے دینداری کیوں چیک نہیں کیا؟ غلطی وہیں ہوئی، سلیکشن غلط تھا تمہارا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا احساس کر لو تاکہ آنے والے دنوں میں تمہارے لیے اس کا فائدہ ہوگا۔ تو کچھ لوگ بول دیتے ہیں صاف انداز سے کہ یقیناً ہم نے اس کو کرائٹیریا نہیں مانا شادی سے پہلے، ہم نے ڈگری دیکھا، ہم نے پیسہ دیکھا، ہم نے نیم اینڈ فیم دیکھا، ہم نے ایسیٹ دیکھا، ہم نے اس کی گاڑی دیکھا، ہم نے اس کی پرسنالٹی دیکھا، جبکہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں۔ لیکن شادی کے بعد جو خوشیاں، جو تمیز، جو سکون، جو پراسپرٹی، جو ایک نمونے کا جو آرام، جو زندگی میں جو سعادت جو آنا چاہیے تھا، پیس آنا چاہیے تھا، یہ پیسوں سے، یہ بنگلے سے، کار سے، یہ جو ہے ڈیکوریشن سے نہیں آیا، معلوم ہو گیا۔ اوکے، تو اب وہ جو چیز جس کے ذریعے سے زندگیوں میں خوشی آتی ہیں وہ ہے دینداری، وہ ہے امانت داری، وہ ہے اخلاق، مینرز، انڈرسٹینڈنگ، صبر، پیشنس، شکر۔ یہ شادی سے پہلے آپ نے ایک لفظ میں اگر بولا جائے تو دینداری کا کرائٹیریا نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری کو پریفرنس دے دو، دینداری کے معاملے میں کمپرومائز مت کرو، دوسری ساری چیزوں کے بارے میں کمپرومائز کر سکتے ہو، تم نے نہیں کیا۔ کوئی لوگ بولتے ہیں کہ یقیناً ہم نے نہیں کیا۔ اوکے، اس بات کو میں ایک ایز اے لیسن دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی تم نے اپنے بیٹی کو یا تم نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی میں اندھیرا لایا، بربادی لایا، بے چینی لایا، یا خود اس لڑکی نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی مارا، کیونکہ وہ جو چاہتی تھی وہ تو اس کو مل گیا، جو نہیں چاہتی تھی، جس کو اس نے امپورٹنس نہیں دیا تھا شادی سے پہلے، تو شادی کے بعد کیسے آئے گا؟ اخلاق ایک دم سے نہیں آتے نا، دینداری ایک دم سے نہیں آتے نا، لائلٹی ایک دم سے نہیں آتا نا، اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جب ہم سوال کرتے ہیں ایز اے کاؤنسلر کہ بھائی، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے انکوائری کیا تھا، جانچ پڑتال کیا تھا، لیکن ہمارا کرائٹیریا صحیح نہیں تھا، ہمارا طریقہ صحیح نہیں تھا، ہم نے بہت جلدی دوسروں کی باتوں میں آئے، بروکر کی باتوں میں آئے، رشتہ داروں کی باتوں میں آئے، سمپتی میں آئے اور بہکاؤ میں آئے۔ پھر بھی یہ ایک صحیح بات نہیں ہے۔ بھائی شادی سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اللہ کے رشتے کے بعد کوئی ایسا مضبوط رشتہ نہیں ہے، یا ایک غیر معمولی اور اسٹرانگ رشتہ نہیں ہے جو زندگی میں خوشیوں کا ضامن ہے، گارنٹی دینے والا، اور اس کو تم نے اتنا ہلکا لے لیا۔ یہ ایک ایکسکیوز نہیں بن سکتا کہ ہم نے کوشش کیا تو ہم سے چوک ہو گئی۔ سبحان اللہ، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اور کچھ ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریئلی میں اچھے اعتبار سے ان لوگوں نے چیک کیا، پھر بھی وہ تقدیر ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین نے جو لکھا ہے کہ اختلافات ہوں گے، آزمایا جائے گا، وہ ہو کے رہتا ہے۔ میں اس کیٹیگری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کلیئرلی اس کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں جو فرسٹ کیٹیگری تھی، کہ شادی سے پہلے جو لوگ میٹیریلسٹک، اوکے، دنیا داری اور ورلڈلی جو کرائٹیریا ہوتا ہے نا،
اس کو فوکس کرتے ہیں اور دینداری کو صرف اوپر دیکھ لیتے ہیں. اور شادی کے بعد ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ شادی کے بعد جو کام آنے والی بات ہے وہ اخلاق ہے, دینداری ہے, سب کچھ ہے. تو یہاں پر ہمیں الرٹ ہونے کی بڑی ضرورت ہے. اور آخر میں ایک بات بتا دوں, بہت جلدی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم شادی کے بعد ساس اپنے بہو کے بارے میں, شوہر اپنے بیوی کے بارے میں, بیوی اپنے شوہر کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ یہ بے دین ہے, یہ بدتمیز ہے, یہ بد اخلاق ہے, یہ بگڑی ہوئی ہے. یہ دوسری غلطی ہوتی ہے یہاں پر کہ اتنے جلدی آپ لوگوں نے جو فیصلہ لیا اپنے داماد, اپنے شوہر, اپنے بیوی کے بارے میں, ایسا بھی مت کرو. اس میں دینداری ہے, اس میں اچھائی ہے, اس میں خیر اور نیکی اور بھلائی کی طرف لپک ہے. وہ برائیوں سے بچنا چاہتی ہے, اس کو بھی ایک سکون اور پیار والی زندگی چاہیے. ہاں, اس کی بھی ایک آرزو یہ تھی کہ میرا شوہر ایسا ہو, میرا گھر ایسا ہو, میں ایک سکون کی زندگی, ایک لائلٹی والی زندگی بسر کروں. اس میں ہے, لیکن یا تو تم نے اس کو موقع نہیں دیا, وقت نہیں دیا, پرائیویسی نہیں دیا, سمجھا نہیں, سوچا نہیں بات کرنے سے پہلے, اور جلدی میں آپ نے اس کے بارے میں ڈیسیشن لیا کہ وہ عورت یا وہ لڑکا وہ لڑکی اس کے اندر خیر اور بھلائی نہیں ہے. یہ زبردست مسٹیک ہو رہی ہے. میری گزارش آپ لوگوں سے کیا ہے, ایک تو جانچ پڑتال کر لو, اسی کرائٹیریا کو بیس مانتے ہوئے جو کرائٹیریا ایمان اور اخلاق کو درشائے اور جو ہے نمودار کرے. دوسرا, شادی کے بعد بے دینی بد اخلاقی کے فتوے مت دو, صبر کرو, موقع دو, ان کو فارگیٹ اور فارگیو کرو, اور ان کے اندر رہنے والے جو بھی وسائل ہیں اچھائیوں کے, اور جو بھی اس کے اندر جو ہونے والی جو نشانیاں ہیں اچھائیوں کے اور نیکی کی طرف لپک کے, اس کو تم سینچو, اس کو بناؤ, اس کو ایک ڈائریکشن دے دو. جلد بازی میں فیصلے مت لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.